ہم نے دیکھا کہ چند گھنٹوں میں پورے ملک میں مختلف جگہوں پہ صرف فوجی تنصیبات پر حملے کرائے گئے. کیمرے کی آنکھ نے فلم بند بھی کیا. میں دیکھنا چاہوں گا وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز جو جناح ہاؤس کے بارے میں ہے. میں دیکھنا چاہوں گا وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز جو خان صاحب کی اریسٹ کی ہیں. پاکستان کے نظام انصاف پہ یقین قائم رکھنا ہے تو 9 مئی کے جو ملزمان ہیں اس کو کرنے والے اور اس کو کروانے والے انہیں سزا دینی پڑے گی. کیوں نہیں تمام جج صاحبان کو اکٹھے کرتے اور ان سے سنتے کہ کس طریقے سے انٹیلیجنس ایجنسیز نے اور اس کے آپریٹیوز نے ان کے کاموں میں دخل اندازی کی ہے. کوئی سیاسی سوچ اور کوئی سیاسی ٹولہ اپنی فوج پہ حملہ آور. عمران خان صاحب نے کہا تھا یہ فوج بھی میری ہے, فوجی بھی میرے ہیں, ملک بھی میرا ہے, لوگ بھی میرے ہیں. تقریباً 6.5 کروڑ جو ووٹرز تھے اس دن انہوں نے ووٹ کاسٹ. اس پارٹی کو پڑے 18.5 ملین ووٹ جو کہ کل کا بنتا ہے 31%. اور اگر میں اس کو آبادی کے تناسب سے دیکھوں پاکستانی کل آبادی کا یہ 7.5% بنتا ہے میرے بھائی. کہتے ہیں 7% لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے. نکلے تو صحیح باہر, نکالیں تو صحیح کسی اور پولیٹیکل پارٹی کو, کہیں یہاں 2000 بندہ اکٹھا کرتے, ہمیں اجازت دیں, ہم 2 لاکھ بندے اکٹھے کر دیتے ہیں within 24 hours. They should take up the challenge. کہا جاتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے. وہ جوڈیشل کمیشن اس بات کا بھی احاطہ کرے کہ 2014 کا دھرنا اس کے مقاصد کیا تھے. وہ جوڈیشل کمیشن رجیم چینج جو آپریشن ہوا تھا اس کو بھی پروب کرے گا, خان صاحب کے اوپر جو حملہ ہوا تھا اس کو بھی پروب کرے گا. ایسی سیاسی انتشاری ٹولہ جو کچھ کر رہا ہے اور کرواتا آ رہا ہے اس کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی. انتشاری ٹولہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ہمارے لاکھوں کے جلسوں میں کبھی گملہ نہیں ٹوٹا. کہا جاتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے. خواتین و حضرات, میرا سوال یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن تو اس چیز پہ بنتا ہے جس کے بارے میں کوئی ابہام ہو. یہ واقعات اس کی ایک چھوٹی سی جھلک آپ نے دیکھی اب سے, یہ تو تاریخ کے اندر آپ کے سامنے ہے, ایبسولوٹلی کلیئر. یہ بھی کلیئر ہے کہ کس طریقے سے ورغلایا گیا, کیسے ذہن سازی کی گئی, کیسے اہداف دکھائے گئے, کیسے نکالا گیا, کیسے کیا گیا. اور اس میں ابھی کنفیوژن اور ہیز ڈالنے کے لیے کہا جائے کہ جوڈیشل کمیشن بنا دے تاکہ پتہ چلے یہ واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا, کس نے کیا. ہم تیار ہیں, بنائیں جوڈیشل کمیشن, لیکن اگر جوڈیشل کمیشن بنانا ہے تو پھر اس پورے واقعے کی تہ تک جائیں. وہ جوڈیشل کمیشن اس بات کا بھی احاطہ کرے کہ 2014 کا دھرنا اس کے مقاصد کیا تھے. وہ اس بات کا بھی احاطہ کرے کہ پارلیمنٹ پہ حملہ کیسے ہوا اور کیسے کرایا گیا. وہ پی ٹی وی پر حملے کا بھی احاطہ کرے, کس طرح لوگوں کو ہمت دی گئی, کس طرح لوگوں میں یہ عنصر ڈالا گیا کہ آپ ریاست کے خلاف کھڑے ہوں, پاسپورٹ جلائیں, سول ڈس اوبیڈینس کریں, بجلی کے بل جلائیں. کس طرح 2016 میں کے پی کے ریسورس سے سرکاری وسائل کے ساتھ دارالخلافہ پہ دھاوا بولا گیا. 2022 میں دوبارہ اسلام آباد پہ دھاوا بولا گیا. وہ یہ بھی دیکھے کہ کیسے IMF کو خطوط لکھے گئے, اس بات کا بھی احاطہ کرے. وہ کون لوگ ہیں اور وہ کون سے لوگ تھے جو سوشل میڈیا پہ اداروں کے خلاف نفرت پھیلا رہے. کیونکہ اگر ہم نے ان چیزوں کا احاطہ نہیں کیا, اور چونکہ ہم نے نہیں کیا, تو پھر 9 مئی تو ہونا تھا. وہ اپنی فوج پہ ہی چڑھ دوڑے گا. We have a bigger problem. یہ کہتے ہیں جی کہ ایسا جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے ہم تیار ہیں, لیکن وہ جوڈیشل کمیشن پھر 2014 کے دھرنے کی بھی بات کرے گا, وہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کرنے کی بھی بات کرے گا, وغیرہ وغیرہ. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے, بالکل کرے, لیکن وہ جوڈیشل کمیشن سائفر کے اوپر بھی پروب کرے گا, رجیم چینج جو آپریشن ہوا تھا اس کو بھی پروب کرے گا, خان صاحب کے اوپر جو حملہ ہوا تھا اس کو بھی پروب کرے گا, آڈیو لیکس جو ہوئی تھی ان کو بھی پروب کرے گا, 8 فروری کا جو مینڈیٹ چوری کیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے اس کو بھی پروب کرے گا, جبری طلاقوں اور سیاسی انجینئرنگ کو بھی پروب کرے گا. 9 مئی کے اوپر جو کمیشن جو ہے وہ تو بنے گا, یہی سب کچھ کرے گا. اور یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم ڈیمانڈ کرتے آئے ہیں. اور اگر ان 2 اپنی کنڈیشنز کے ساتھ بھی اگر ڈی جی ISPR صاحب جوڈیشل کمیشن بنانا چاہتے ہیں تو ہم اس کی تائید کریں گے, ضرور بنائیں, کیونکہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے یہ اسٹیبلش کرنے کا کہ کس نے جرم کیا ہے اور کیوں جرم کیا ہے, اور اس کو کون پال رہے تھے, کس کی وہ کن کی بیک اینڈ کال کے اوپر وہ سب کچھ کر رہے تھے. کم از کم پی ٹی آئی اس پہ شامل نہیں تھی. تو وقت آ گیا ہے کہ جی ہر 10-15 دن 20 دن مہینے کے بعد آپ لوگ ایک وینمس قسم کی پریس کانفرنس کر دیں پی ٹی آئی کے خلاف اور سمجھے کہ ہم یہ بھول جائیں گے. یہ نہیں ہوگا. اب جوڈیشل کمیشن آپ نے خود فرمایا ہے کہ قائم کرنے کو تیار ہیں, تو ہماری ایڈیشنز کے ساتھ اب جوڈیشل کمیشن کریں تاکہ قوم کو واقعی پتہ چلے کہ کون مجرم ہے, پی ٹی آئی مجرم ہے یا کہ وہ لوگ مجرم ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. 9 مئی کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں. اس کے جو ناقابل تردید شواہد جو ان سے ہیں وہ عوام کے پاس بھی ہیں, افواج کے پاس بھی, ہم سب کے پاس ہیں. ہم سب نے اپنی آنکھوں سے اس واقعے کو ہوتے دیکھا. ہم سب نے دیکھا کہ کس طریقے سے لوگوں کی ذہن سازی کی گئی, ان کو افواج کے خلاف, اس کی لیڈرشپ کے خلاف, ایجنسیوں کے خلاف, اداروں کے خلاف جھوٹ اور پروپیگنڈے سے ان کے ذہن بنائے گئے. ہم نے دیکھا کہ کس طرح کچھ سیاسی لیڈرز نے چن چن کے اہداف دیے, ادھر حملہ کرو, ادھر حملہ کرو. ہم نے دیکھا کہ چند گھنٹوں میں پورے ملک میں مختلف جگہوں پہ صرف فوجی تنصیبات پر حملے کرائے گئے.
اور ان واقعات کو آپ نے بھی دیکھا, کیمرے کی آنکھ نے فلم بند بھی کیا, اور جب یہ شواہد اور یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے آئیں تو آپ نے عوام کا غصہ اور رد عمل بھی دیکھا. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح عوام نے اس انتشاری ٹولے سے پیچھے ہٹی. تو جب یہ کھل کے سامنے آ گیا تو وہ دوسرا فریب اور دوسرا جھوٹ اور دوسرا پروپیگنڈا شروع کیا گیا کہ